اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسکشن کو مزید کنٹینیو کریں، آغاز کرنے سے پہلے ہم امام علی علیہ السلام سے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس بحث کو اور آگے آنے والی مباحث اینڈ ڈسکشنز کو جو ہے وہ شروع کر سکیں اور کامیابی کے ساتھ اس کو اختتام تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام کی ازدواجی سیریمنی ہو جاتی ہے، ولیمہ ہو جاتا ہے۔ اسی دن جس دن شادی تھی اسی دن ولیمہ، لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، اور اس کے بعد جب یہ رسم ختم ہو گئی، جب غروب بھی اپنے اوج تک ہو گئی، یعنی غروب ہو چکی تھی، تو اس کے بعد مسئلہ زفاف کا مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ام سلمہ جو ہیں خود کہتی ہیں کہ میں گئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، اور میں نے اس کو دیکھا کہ حضرت زہرا جو ہے وہ شرم و حیا کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، اور شدت سے ان کے چہرے مبارک سے پسینہ چھوٹ رہا ہے، اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ فاطمہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ جب آتی ہیں نبی اکرم کے پاس، تو تاریخی رپورٹس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ انتہائی شدت سے وہ نروس تھیں، اور اس حد تک وہ نروس تھیں کہ حتیٰ ان کے چلنے میں لغزش آ چکی تھی، اور قریب تھا کہ وہ پھسل جاتی، اور یعنی خدا نخواستہ زمین پر جو ہے وہ گر جاتی، اس قدر وہ نروس تھیں۔ اور اس نروسنس کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں۔ جب نبی اکرم نے ان کو دیکھا تو ان کے لیے دعا فرمائی، اور کہا کہ خدایا میری بیٹی کو دنیا اور آخرت کی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ اب ہوا یہ کہ نبی اکرم نے پھر حضرت فاطمہ کے چہرے مبارک سے نقاب ہٹایا، چادر ہٹائی، اور فاطمہ کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ میں رکھا، اور فرمایا کہ اے دختر رسول خدا، اے علی، امام علی سے سب سے پہلے وہ خطاب ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے علی، نبی کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اور پھر فرمایا علی جان، فاطمہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین زوجہ ہیں۔ اور پھر فاطمہ کی طرف رخ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا اے میری بیٹی، اے میری دختر، علی بہت ہی بہترین شوہر ہے، تم دونوں اب کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے، اور اپنے گھر تشریف لے جاؤ، یہاں تک کہ میں پھر وہاں پر تم سے ملاقات کرتا ہوں۔ پھر امام علی نے اپنی زوجہ مبارکہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھاما، اور وہ اپنے گھر گئے، منزل کی طرف، گھر کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ ہمیں تاریخ میں یہ رپورٹس ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زوجات معظمات کو کہا کہ آپ سب بھی ان کی ہمراہی کریں، علی اور فاطمہ کا ساتھ دیں، ان کی ہمراہی کریں، اور حتیٰ نبی اکرم نے مہاجرین اور انصار کی خواتین کو بھی کہا کہ آپ بھی ان کے ساتھ جائیں، اور راستے میں یعنی جب تک وہ گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے تک آپ سب جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں اور اشعار بیان کریں، جو خوشی کے جو اشعار ہوتے ہیں، پوئٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ بیان کریں، اور ایک خوشی کا ماحول اس راستے میں جو ہے وہ ایک ماحول بنائیں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات معظمات نے مختلف قسم کے اشعار پڑھے راستے میں، اور بلند آواز سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سلمہ نے بھی مختلف اشعار پڑھے، خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ نے بھی یہی کیا، اسی طرح حضرت حفصہ نے بھی، اور سعد ابن معاذ کی بھی والدہ نے بھی، مختلف سب نے جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے اشعار پڑھے، خوشی کا اظہار کیا، اور حتیٰ بعض اشعار کو بھی تاریخ میں نقل کیا گیا ہے۔ اور ان دی اینڈ بالآخر داماد اور یعنی زوج اور زوجہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت ساری فٹ نوٹس ہیں، میں فی الحال اس تک نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ہم اصلی باتیں کریں فی الحال۔ وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پر ایک بات موجود ہے کہ دیکھیں اب یہاں پر کیا تھا، نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جائیں، تمام اپنی زوجات کو کہا کہ آپ جائیں اور خوشی کا اظہار کریں، راستے میں اشعار پڑھیں، اور مختلف انداز میں سب نے اظہار کیا خوشی کا۔ لیکن یہاں پر بات یہ کہ پوائنٹ، تربیتی نقطہ یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا اسلام کے اندر کاملاً ایک مطلوبہ چیز ہے، یعنی اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوشی کا اظہار مختلف انداز میں کرے، لیکن اس میں بھی بشرطہا و شروطہا ہے، اس میں بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں، نہ یہ کہ ہر انداز میں ہے، جس طرح اس کا دل چاہے وہ خوشی کا اظہار کرے، نہیں، یہ تو ممنوع ہے۔ اسلام نے کچھ چارچوب اور کچھ فریم ورک سیٹ کیا ہے، اس فریم ورک میں انسان خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ انسان کیسے خوشی منائے، خوشی کے کیا آثار ہیں، کیا آفٹر ایفیکٹس ہیں، اور غلط انداز میں خوشی منانا، اس کے کیا آثار ہیں انسان کی دنیا اور آخرت میں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی توفیق ملے تو میں آپ کے سامنے یہ احادیث پیش کروں گا۔ بس اسلام کی نظر میں اگر ہم یوں کہیں تو بہتر ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا، خوشحال ہونا، ہیپینس کا اظہار کرنا، یہ ایک عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ بعض لوگوں کو بالآخر اب دیکھیں آج کل ٹرینڈ بھی بن چکا ہے نا، اب تو یوٹیوب پہ یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ، مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، بالآخر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن یہی پیروکار جب شادی کے مراسم اور سیریمنیز کو انجام دیتے ہیں تو ہر قسم کی خوشی کو حلال سمجھتے ہیں، صحیح ہے۔ اب مثلا بہت سارے مسلمان ہیں اس وقت، یوتھس ہیں، شادی کرتے ہیں اور اس سیریمنی میں ڈانسنگ ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور کسی گلوکار کو بھی بلایا ہوا ہے، اور مکس گیدرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا اجازت ہے اسلام کے اندر؟ مکس گیدرنگ، از اٹ پرمیسیبل؟ اٹس ناٹ پرمیسیبل۔ جہاں پر نامحرم اور محرم کا اختلاط ہو اس محفل میں وہ منع ہے، ممنوع ہے اسلام کے اندر۔ ابھی کیا بہانے کرتے ہیں شادی کے اندر سیریمنیز میں، صحیح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا صاحب نہیں، دلہن کو جو ہے وہ، دولہے کو جو ہے وہ دلہن کی سائڈ اور محفل میں بلانا ہے تاکہ فوٹوگرافی ہو سکے اور فوٹوز کھنچوا سکیں تمام فیملی ممبرز کے ساتھ، اور اب وہ جو اب صرف دولہا نہیں آتا ساتھ میں، پھر وہ دولہے کے سارے دوست آتے ہیں، اس کے سارے کزنز آتے ہیں جو کہ سب کے سب نامحرم ہیں، صحیح ہے، اور وہ سب لیڈیز کے سیکشن میں آتے ہیں اور فوٹوگرافی کے نام پر اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جائز ہے اسلام کے اندر؟ اصلاً جائز نہیں ہے، گناہ جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی فارم میں ہو۔
آپ توجید پیش نہیں کر سکتے، آپ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں گناہ کو کسی نہ کسی طرح حلال بنا دوں۔ گانے شادی کے اندر ماشاءاللہ گانے بجتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں اچھی بات ہے، بعض اگر آپ شیعہ حضرات کو دیکھیں تو وہ منقبتیں لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی جو مشہور منقبت ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی مشکل نہیں، یا مثلا اہل سنت کی شادیاں ہوتی تو اس میں نعت رسول اس میں اگر لگائی جائیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حرام موسیقی یہ ممنوع ہے، ڈانس ممنوع ہے، مکس گیدرنگ ممنوع ہے۔ بس اسلام جو ہے وہ خود خوشی منانے کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں کرتا انسان کے سامنے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیکھو یار اسلام موسیقی حرام کر رہا ہے بس اسلام خوشی کے خلاف ہے، نہیں، یہ غلط ہے، یہ تہمت اور بہتان ہے اسلام کے اوپر۔ البتہ میں آپ کو دو تین چیزیں بتا سکتا ہوں یہاں پر کہ انسان جب خوشی مناتا ہے، صحیح ہے، اب مثلا خوشی یہ ایک جنرل بات ہے، چاہے وہ شادی میں خوشی ہو، چاہے مثلا کوئی پکنک پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی پارک میں جا رہے اپنی فیملی کو لے کے، یا فیملی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے، بلا کے سب خوشیاں ہیں نا، یہ سب خوشیاں ہیں، خوشیوں کے الگ الگ طریقے ہیں بنانے کے، اس میں کچھ دو یا تین چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ یہ انسان مسلمان ہے، اس مسلمان کو جو پکنک پہ گیا ہے خوشیاں منا رہا ہے، اس کو کم از کم دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک، نماز اول وقت کو نہ بھولے، صحیح ہے، اگر پارک جا رہا ہے تو یہ بہانہ نہ کرے کہ نہیں یار وہ میں مصلی اور سجدگاہ اور وہاں پر پانی نہیں تھا تو میں وضو نہیں کر پایا، پرابلم تھی، تیمم نہیں کر پایا، فلاں فلاں فلاں، تو میں بہتر ہے کہ 2-3 گھنٹے نماز ڈیلے کرنے، سکون سے گھر جا کے پڑھیں گے، یہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ سکون سے گھر جا کے پڑھیں گے، سکون کی نماز اس کی بات ہی، اور انسان معراج پہ جاتا ہے۔ جو انسان نماز اول وقت نہ پڑھے اس بہانے سے کہ 2 گھنٹے بعد سکون سے نماز پڑھے گا، وہ کون سی معراج ہے؟ معراج میں انسان کنڈیشنز اور شروط کے ساتھ جاتا ہے، بشرطہا و شروط کے ساتھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح غیبت نہیں ہونی چاہیے ان خوشیوں میں، بعض اوقات شیطان ایسے دخالت کرتا ہے کہ خصوصاً خواتین جو ہیں جو خوشیاں منا رہی ہوتی ہیں، وہ آپس میں سہیلیاں جو ہیں وہ یا بہنیں جو ہیں وہ غیبت کر رہی ہوتی ہیں دوسروں کی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ممنوع ہے۔ انشاءاللہ خوشیوں کا چیپٹر مفصل ہے اسلام کے اندر، کہ کبھی توفیق ہوئی تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب یہاں پر یہ جو شب زفاف ہے امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، یہاں پر کچھ نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک وے آف لائف کو اپنانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اہل سنت کے ایک عالم نے جن کا نام علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 میں ابن جوزی سے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا پیراہن، ایک نیا لباس جو ہے وہ شب زفاف کے لیے اپنی دختر حضرت فاطمہ کے لیے خریدا تھا اور آمادہ کیا تھا۔ اور اب یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اسی شادی کی رات کو جب امام علی کے ساتھ گھر پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب گھر میں یہ زوج اور زوجہ موجود ہیں، شب زفاف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر گھر کے باہر سے ایک سائل کی آواز آتی ہے، ایک سائل کی فریاد سنائی دیتی ہے زہرا مرضیہ کو سلام اللہ علیہ، اور وہ سائل جو ہے اپنی برہنگی کی شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ پہننے کو نہیں ہے، اور لہٰذا درخواست کرتا ہے کہ کوئی مجھے مثلا کوئی شرٹ دے دے، کوئی کپڑا دے دے تاکہ میں اپنے آپ کو ڈھانپ سکوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بلا فاصلہ، بغیر یہ سوچے کہ میں کیا کروں یہاں پر، کہ مثلا جو نارملی خواتین سوچتی ہیں، ٹھیک ہے، معمولی خواتین، حضرت زہرا جو ہے غیر معمولی خاتون ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معمولی خواتین جو ہے وہ
ان کی پیروی نہیں کر سکتے. نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی، کوئی یہ غلط نتیجہ نہ لے. ٹھیک ہے، یہاں پر ممکن ہے شیطان ہم سب کے اندر وسوسہ کرے کہ یار یہ تو وہ کہاں ہم کہاں. صحیح. زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے بغیر کسی فاصلے کے فوراً وہ گئیں اور اپنا نیا لباس جو ہے وہ اس سائل کو دیا، اور پھر انہوں نے اپنا وہی پرانا لباس پہ گھر میں پہنا. اب یہاں پر ہمیں قرآن کی ایک خوبصورت آیت ملتی ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 92، جس میں خداوند سبحان یہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ مقام ابرار تک نہیں پہنچ سکتے، مقام ابرار تک فائز نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ وہ چیز جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو اسے تم انفاق کرو. پس کون مقام ابرار تک پہنچتا ہے؟ اگر آپ اور میں پہنچنا چاہتے اس مقام میں تو وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو انفاق کریں خدا کی راہ میں. اور اہل البیت عصمت و طہارت اور سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں یہاں نظر آتی کہ شب زفاف، شادی کی پہلی رات، حضرت زہرا نے یہ سیرت واضح کر کے بتا دی. دیکھیں یہاں پر بہت سارے میسیجز ہیں ہمارے لیے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں حتیٰ شب زفاف میں. دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں حتیٰ شب زفاف میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ شب زفاف شادی کی رات ہے، بالآخر انسان کی ایک ہمیشہ ایک لائف ٹائم ڈیسیشن جو ہے، لائف ٹائم یعنی اس کا فیوچر یہاں بننے جا رہا ہے. یہ وہ رات ہے شادی کی، انسان کا فیوچر بننے جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ البتہ اکثر لوگ جو ہے اکثر دلہا دلہن اس قدر غافل ہو جاتے ہیں، یہاں پر اس قدر جو ہے وہ دنیاوی ہو جاتے ہیں کہ خدا کو بھول جاتے ہیں شب زفاف میں، خدا سے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو آپ دیکھیں اس قدر خدا کی یاد میں ہے کہ شب زفاف میں بھی جو ہے وہ فقیر کے بارے میں غافل نہیں ہے، فقیر کی نسبت غافل نہیں ہے. اگر آپ کے محلے میں مثلا آپ فرض کریں کوئی دلہا دلہن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے شادی کی ہے اور شب زفاف ہے، اور کوئی فقیر نے مثلا نوک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے نارملی ماں باپ دخل اندازی کرتے ہیں، مثلا 10 روپے 5 روپے اس فقیر کو دے دیے، اور پتہ بھی نہیں ماں باپ کو یا مثلا لڑکا لڑکی کو دلہن کو کہ یار کوئی فقیر آیا ہوا ہے اور اس کی حقیقی حاجت کیا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس فقیر کی حقیقی حاجت کو دیکھا، اس کی مشکل کیا ہے، اور بے عینی ہی اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو اصل نیڈ تھی کوالٹی کے ساتھ اس کو فراہم کیا، نیا لباس فراہم کیا اس کو. نہ کہ کبرڈ میں سے پرانا شرٹ یا لباس نکال کے دے دیا، نہیں، کہ نارملی ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی وہ فقیر کو دے دیتے ہیں. نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ اگر مقام ابرار تک انسان جانا چاہتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے نزدیک بہترین ہے وہ انفاق کریں. ابرار وہ انسان ہے، مقام بر، مقام ابرار تک وہ انسان جاتا ہے جو بہترین کو دیتا ہے. نہ یہ کہ 6 مہینے تک کوئی چیز استعمال نہیں کی ہے وہ دے دیا اس فقیر کو. نہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کیوں انسان یہ کام کرے؟ ممکن آپ یہ سوال پوچھیں، آپ کیوں انسان یہ کام کریں، کیوں اپنا بہترین دے؟ خود گزشتگی کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے، اپنے نفس سے گزر جانا، اپنی بہترین حاجت، اپنی بہترین لائق سے گزر جانا، اس سے عبور کرنا اور کمال کی ایک منزل کو طے کرنا. انفاق کا نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنی بہترین چیز ایک فقیر کو دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا اسی دنیا میں آپ کو نتیجہ دے گا، آخرت میں تو دے گا لیکن اسی دنیا میں نتیجہ ملے گا آپ کو. یہ آزما کے دیکھیں.
بس انفاق کس کی ضرورت ہے؟ فقیر کی ضرورت نہیں، خود انفاق کرنے والے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ، اب دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ آپ کو نتیجہ دنیا میں ملے گا، اب یہ دیکھیں جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا بہترین لباس اس کو دیا فقیر کو، تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور بہشت سے، جنت سے ایک لباس، ایک کپڑا بنے ریڈی میڈ لباس جس کا نام سندس رکھا گیا ہے، اس بہشتی لباس کا نام سندس ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے انفاق کا۔ دیکھیں اسی وقت، یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اگلے سال نتیجہ ملے گا، نہیں، یہ آپ کو اسی وقت ملے گا نتیجہ، بشرطی کہ آپ کو یقین ہو۔ اگر اللہ پہ یقین ہے تو انفاق کا نتیجہ اسی وقت آپ کو نظر آئے گا۔ اب یہ آپ کی انسائٹ اور بصیرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ اس شب زفاف کے حوالے سے۔ دوسرا پوائنٹ اس شب کے حوالے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث میں جو کتاب کشف الغمہ میں یا کشف الغمہ ہے، I have to see، اربلی نے یہاں پر ایک حدیث نقل کی ہے کہ اسما بنت امیس نے شب زفاف حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی۔ اسما بنت امیس نے درخواست کی کہ اے پیغمبر عزیز، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس شب فاطمہ کے گھر میں رہ سکوں۔ پیغمبر نے اسما سے کہا کہ کیوں اتنا تم انسسٹ کر رہی ہو، کیوں اتنا اصرار کر رہی ہو؟ تو اسما نے یہ فرمایا کہ جب ختیجہ سلام اللہ علیہ اپنے بستر مرگ پر تھیں اور وہ دنیا سے جانے والی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ ختیجہ سلام اللہ علیہ گریہ کر رہی ہیں۔ میں نے پھر ختیجہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اے بانو، اے خاتون جنت، آپ تو ہمسر پیغمبر ہیں، آپ تو اول خاتون عالم و جنت ہیں، آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ خدا نے تو آپ کو جنت کا وعدہ دیا ہے۔ پھر خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسما سے کہا کہ اے اسما، مجھے تو موت سے کوئی خوف نہیں ہے، موت سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ مجھے فاطمہ کی فکر ہے، فاطمہ کا سوچ رہی ہوں میں، اس کی سوچ میں مجھے گریہ آ رہا ہے۔ فاطمہ اس وقت چھوٹی ہے، جب اس کی شادی کا وقت آئے گا، تو جب شب زفاف کا اس کا وقت آئے گا، تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ خواتین ہوتی ہیں اس دلہن کے ساتھ، تو فاطمہ کے ساتھ بس کون ہوگا؟ تو یہاں پر اسما بنت امیس نے ختیجہ کو وعدہ دیا کہ اے بانو، اے خاتون جنت، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، خدا سے عہد کرتی ہوں کہ جب تک اگر میں زندہ رہی اس دن تک، کہ جس دن فاطمہ کی شادی ہوئی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں وہاں پر فاطمہ کے ساتھ رہوں گی۔ تو یہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فوراً ان کی آنکھوں سے گریہ اور آنسو جاری ہونے لگے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب بھی پیغمبر ختیجہ کا نام سنتے ہیں تو فوراً اداس ہو جاتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ سنایا، ماجدہ سنایا، تو پیغمبر نے اپنی رضایت کا اعلان کیا کہ آپ فاطمہ کے گھر میں رک سکتی ہیں۔ لیکن خود مورخین اور ہسٹورینز بتاتے ہیں، اور اسپیشلی کشف الغمہ کے جو مؤلف ہیں اربلی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعید ہے، میری نظر میں پاسبل نہیں ہے کہ اسما بنت امیس اس رات جو ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوں، فاطمہ کے گھر میں۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ، اسما بنت امیس جو ہیں وہ بعید، کیونکہ یہ اب یہ ہسٹری کا واقعہ ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی موت سے پہلے، ان کے انتقال اور وفات سے پہلے، اسما جو ہیں اپنے شوہر جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حبشہ جا چکی تھی، ہجرت کر چکی تھی، اور ہجرت کے 7ویں سال میں وہ واپس 7ویں سال تک وہ حبشہ میں موجود تھیں۔ تو ممکن نہیں ہے کہ اسما جو ہیں
امام علی اور حضرت زہرا کی شادی میں موجود ہوں. بس مؤلف کشف الغمہ کے نزدیک، اور دیگر مؤلفین بھی یہی کہتے ہیں اور اساتید بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی قول کو، کہ اس رات کو اس گھر میں اسما بنت امیس موجود نہیں تھی، بلکہ سلمہ بنت امیس موجود تھیں، جو کہ اسما کی بہن اور سسٹر تھیں. اب یہاں پر ایک بہترین نکتہ ہے ان ساس اور سسر کے لیے، خصوصاً سسر حضرات کے لیے. اب جو میں آپ کے سامنے نکتہ پیش کرنے والا ہوں، اس میں اس قدر بہترین نکات ہیں، تربیتی نکات بھی ہیں اور ولائی نکات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پر. غور سے سنیں، میں آپ سے انسسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس جملے کو، اس نکتے کو، جو آخری نکتہ ہے ہمارے سیشن کا یہاں پر، آج کے سیشن کا، اس کو غور سے سنیں. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بیہیویئر ہے، کس طرح وہ برتاؤ کرتے ہیں اپنے داماد کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ، نئی دلہن کے ساتھ. دیکھیں یہاں پر شب زفاف کے اگلے دن نبی اکرم آتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کر، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے آئے اور کہا، فرمایا کہ اشرب فدا کے ابو کے، اے فاطمہ یہ پیو، تمہارے پدر، تمہارے بابا تم پر قربان ہو جائیں. پھر یہی شیر اور یہی دودھ کا پیالہ امیر المومنین کو دیا اور فرمایا اشرب فدا کا ابن عمک، پیو اے علی، میں قربان ہو جاؤں تم پر. پھر امیر المومنین علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے علی یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے فاطمہ کو کس طرح پایا، ایز اے وائف تم نے فاطمہ کو کس طرح پایا. سب سنیں گے. امیر المومنین نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اطاعت اللہ میں بہترین مددگار. یہاں پر دیکھیں امیر المومنین کرائٹیریا سیٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ بیوی وہ ہو جو اپنے شوہر کو اطاعت خدا میں اس کی مدد کرے. یہی سوال نبی اکرم نے فاطمہ کے بابا نے فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ مجھے بتاؤ کہ تم نے علی کو ایز اے شوہر کیسے پایا. تو فاطمہ نے جواب دیا خیر بعل، بہترین شوہر ہے، خیر بعل بہترین شوہر ہے میرے لیے. جب نبی اکرم نے یہ بات سنی تو یہ دعا فرمائی. یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کے اندر میں خود اہل سنت کے برادران اور خواہران سے یہ تقاضا کروں گا کہ اس دعا کو سنیں اور پوچھیں اپنے علماء سے کہ کون برتر ہے. دیکھیں یہاں پر اللہم، نبی اکرم ان دونوں کے لیے، فاطمہ اور علی علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے. اللہم اجمع شملہما، خدایا ان کو ہر پریشانی سے دور فرما. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمَا، خدایا ان دونوں کے دلوں کے درمیان الفت برقرار کر. وَاجْعَلْهُمَا وَذُرِّيَّتَهُمَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، خدایا ان دو کو اور ان دونوں کے بچوں کو، ان دونوں کی ذریت کو وارثان بہشت نعیم میں سے قرار دے. وَارْزُقْهُمَا ذُرِّيَّةً طَاهِرَةً طَيِّبَةً، اور ان کی نسل اور ذریت کو طاہر، طیب اور مبارک قرار دے. خدایا وَاجْعَلْ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الْبَرَكَةَ وَاجْعَلْهُمْ، اب غور سے سنیں، وَاجْعَلْهُمْ، خدایا علی اور فاطمہ کو، اور آگے دیکھیں وَاجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، خدایا ان کو امام قرار دے. کن لوگوں کا؟ یہدون بِأَمْرِکَ، کہ خدایا وہ تیرے حکم سے لوگوں کی ہدایت کریں. اِلَىٰ طَاعَتِکَ، تیری اطاعت کی طرف. وَيَأْمُرُونَ بِمَا يُرْضِيكَ، اور وہ اس چیز کی طرف حکم دے لوگوں کو جو تجھے خوشنود کرے. بس اسی دعا میں آپ دیکھیں نبی اکرم، فاطمہ اور علی علیہ السلام
کہ مقام اور منزلت کو بھی لوگوں کے لیے تعین کر رہے ہیں. اب یہ موجود ہے دعائیں ہسٹوریکل کتابوں میں، کیوں پیش نہیں کی جاتی؟ یہ گواہ ہے اس بات کا، یہ دعا گواہ ہے اس بات کا کہ امام علی اور حضرت زہرا کی نسل سے خلیفہ آئیں گے، امام آئیں گے جو لوگوں کی ہدایت کریں گے، جو لوگوں کے اوپر ولایت کریں گے، امامت کریں گے، لیڈرشپ کریں گے. دیکھیں نبی اکرم کا اہتمام مختلف موقعوں پر، نبی اکرم جو ہے وہ امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے آنے والی نسلوں کی امامت بیان کر رہے ہیں. پھر موجود ہے کہ تاریخ میں نبی اکرم پھر 4 دن تک فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملنے نہیں آتے. پھر چوتھے دن مجدداً آتے ہیں عروس اور داماد، بہو اور داماد کو دیکھنے کے لیے، اپنی محبت اور ملاطفت کا اظہار کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام کو دستور دیتے کہ اے علی کمرے سے باہر جاؤ، مجھے فاطمہ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اس کا درد دل سننا ہے. یعنی اس کا مطلب ان 3 یا 4 دن میں کچھ ہوا ہے. نبی اکرم فاطمہ سے پوچھتے ہیں اے بیٹی تمہاری حالت اچھی ہے، تم ٹھیک ہو، کیسی ہو، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ دیکھیں یہ سسر کی سیرت دیکھیں یہاں پر آپ، سسر اور باپ دونوں کی. سسر آیا ہے گھر پہ، اب بعد میں امام علی سے بھی ملیں گے اور اپنی بیٹی سے بھی ابھی یہاں مل رہے ہیں. دیکھیں یہ سیرت دیکھیں. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے نبی اکرم کو جواب میں یہ فرمایا کہ شکایت کی، گلہ کیا، نہ اپنے شوہر کی شکایت، بلکہ یہ فرمایا کہ بعض خواتین نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں بابا جان کے میرا دل اداس ہوا ہے ان باتوں کو سن کر. بعض قریش کی خواتین نے وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے مجھے طعنہ لگایا اور مجھے باتیں سنائی کہ دیکھو رسول خدا نے تمہیں کس مرد کی شوہری تمہیں عطا کی جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، جو کہ فقیر ترین مرد ہے. یہ باتیں مجھے سنائی بابا جان. پیغمبر نے حضرت فاطمہ کی دلداری کی، ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے میری بیٹی نہ تیرا بابا فقیر ہے نہ تیرا شوہر فقیر ہے، بلکہ خداوند سبحان نے مجھے اس زمین کا سونا اور چاندی مجھے سونپی تھی، لیکن میں نے اس کا انکار کیا اور اس کے بدلے آخرت کی خریداری کی ہے. میں نے خدا کے ساتھ دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کا معاملہ کیا ہے. میرے پاس آخرت کی ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں، مقایسہ نہیں ہو سکتا اس کا. میں اب یہ مزید نبی اکرم فرماتے ہیں حضرت زہرا کو کہ میں بے عنوان پدر تمہارے بابا کے عنوان سے تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، اور میں نے تمہارے لیے بہترین شوہر انتخاب کیا ہے. البتہ فاطمہ جانتی ہے کہ یہ سب سے بہترین شوہر مجھے ملا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم فرماتے کہ علی وہ ہیں جو اول مسلمان تھے، علی وہ ہیں جو سب سے اعلم ہے، تمام صحابہ کرام سے عالم علی ہیں. حلم اور بردباری میں دوسروں سے سبقت لیے ہوئے ہیں علی. اور اسی طرح پھر یہ خوبصورت جملہ فرمایا نبی اکرم نے کہ خداوند متعال نے اس دنیا کے تمام مردوں میں سے 2 مرد فاطمہ جان تمہیں عطا کیے، ایک تمہارا بابا اور 2 تمہارا شوہر علی. یہ 2 بہترین مرد تمہیں نعمت کے طور پر عطا کیے ہیں. پھر بعد میں یہ بات ہو گئی، فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت امیر المومنین کو آواز دیتے ہیں اور ان کو کمرے میں بلاتے ہیں، ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہترین سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے سسر. ایسا نہیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو چھوڑ دیا اپنے حال پہ، نہیں، پیگیری کرتے ہیں، آ رہے ہیں ان کے گھر پہ، ان کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں. کتنا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے جب ایسی سیرت موجود ہو. اگر یہی سیرت ہمارے ماں باپ اپنا لیں، ہمارے ساس سسر اپنا لیں، تو کس قدر
ایک سوسائٹی جنتی سوسائٹی بن سکتی ہے انشاءاللہ. خدا توفیق دے ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، جتنے بھی ساس سسر موجود ہیں، آنے والے ساس سسر ہیں، ان سب کو توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.